الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك أخرجه أبو داود. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں ہم اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، کم وقت میں بہت ساری باتیں بیان کرنا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. آج ہم جس موضوع پر کہیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ تعویذ گنڈے کی حقیقت اسلام کی نظر میں کیا ہے. تعویذ سب جانتے ہیں کہ تعویذ کیا ہے. گنڈا کسے کہتے ہیں؟ گنڈا کہتے ہیں گھانٹی ڈالنا. دھاگا ہوتا ہے، اس میں گھانٹی ڈالتے ہیں، اس کو گنڈا کہتے ہیں. یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور عربی میں وہ گنڈے کو عقدتن کہتے ہیں. عقدتن، عقدتن کا معنی گھانٹی، اور اسی سے عقیدہ ہے. عقیدہ بھی اسی سے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے رقعے جات میں فلاں کا عقد فلاں سے ہے، اس کا مطلب دونوں کا بندھن ہے. تو بہرحال عقد کا معنی گھانٹی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرکیہ عمل میں لوگوں کی اکثریت ملوث ہے. انسانی زندگی میں بہت سارے خطرات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اس کا حل اللہ سے رجوع ہونا، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، توبہ کرنا، مشکلات سے نجات کی دعائیں اللہ سے مانگنا، یہ اس کا حل ہے. لیکن اس کے بجائے ہم نام نہاد لوگوں کے پاس جائیں، وہ ہمیں تعویذ دیں، دھاگے میں گھانٹی ڈال کے دیں
یا کوئی بندش دے دیں یا کوئی اور چیز دے دیں، میخ دے دیں گھر کے ہر کونے میں مار دو، یا کوئی ایسی چیزیں دے دیں کہ فلان جگہ چھپا کے رکھ دو، یہ تمام کام شرکیہ کاموں میں سے ہیں، شرکیہ اعمال میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، أَفَرَأَيْتُمْ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے ساتھ نقصان کا ارادہ رکھے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ اللہ کے علاوہ تمہارے معبود اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہٹا سکتے۔ نقصان ہٹانے والا، فائدہ پہنچانے والا، بیماری دینے والا، صحت مندی دینے والا، اولاد دینے والا، بانجھ رکھنے والا، تنگ دستی دینے والا، سکھ دینے والا، دکھ دینے والا، سب اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے یہ اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیے، بڑی عقیدت سے تعویذ لوگ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی، کیا کہا آپ نے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ له، اخرجہ احمد فی مسندہ۔ کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکائی، تعویذ جس نے لٹکائی، فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ کون کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جو ودعہ لٹکاتا ہے، تعویذ کی یہ قسم ودعہ ہے، تمیمہ کی یہ قسم ودعہ ہے، جو یہ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مراد اور اس کی بھی تمنا پوری نہ کرے۔ تعویذ کوئی ڈر کی وجہ سے باندھتا ہے، کوئی بخار کی وجہ سے، کوئی اور بیماری کی وجہ سے، کوئی محبت کا تعویذ باندھتا ہے، لیکن یہ تمام تعویذوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جو مراد سے وہ تعویذ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پوری نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر وعید اور کیا چاہیے تعویذ پر؟ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید چاہیے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی ان تمام شکلوں کو شرک کہا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرک، اخرجہ ابو داؤد۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رقیہ اور تعویذ یعنی تمائم، تمیمہ کی جمع تمائم، وَالتِّوَلَا، اور تِوَلَا کہتے ہیں محبت کا تعویذ، یعنی محبت کے لیے، بیوی اور شوہر میں محبت کے لیے، ہمدردی کے لیے، الفت کے لیے جو تعویذیں خریدی جاتی ہیں، جو تعویذیں لی جاتی ہیں، ان تمام تعویذوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرکن، یہ شرک ہے۔ اور یہاں پر ایک وضاحت میں یہ کروں، ان الرقى، بے شک رقیہ، یعنی رقیہ کا مطلب قرآن و حدیث سے جو رقیہ کیا جاتا ہے وہ رقیہ نہیں، بلکہ منتر کے رقیے، غیر قرآن کے رقیے، غیر مسنون دعاؤں کے رقیے، اس قسم کے جتنے رقیے ہیں وہ تمام کے تمام شرکیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ رقیہ بہت زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر رقیہ کے تعلق سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جتنے رقیے ہیں وہ سب لا کے میرے سامنے جمع کرو، اگر جو رقیہ شرک سے پاک ہے، خالی ہے، میں اس کو جائز قرار دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر شرعی رقیے، شرکیہ رقیے، تعویذ اور محبت کے تعویذ، یہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ ذرا بتائیے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس قسم کی تعویذیں لیتے ہیں اور اپنے گلوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنی کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کپڑوں میں، اپنے سونے کی جگہوں پر کہاں کہاں یہ تعویذ باندھ کے رکھتے ہیں۔ یہ تمیمہ، یہ تعویذ سے مراد صرف لٹکانے کی چیزیں نہیں، بلکہ اگر کوئی میخ پہ
یہ منتر پڑھ کے دیتا ہے یا غیر یا شرک یا کچھ کام میں پڑھ کے دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ کونے میں مارو، یہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مشرک ہو؟ اسلام اور شرک یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسلام اور شرک آپس میں کوئی رشتہ نہیں رکھتے، آپس میں کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہ آگ اور پانی کے برابر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، اور یہاں تک وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ جو تعویذ لگاتا ہے اللہ اپنی ذمہ داری اس سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمارا حفیظ کون ہے؟ مشکلات میں ہمیں سہارا دینے والا کون ہے سوائے اللہ کے؟ کون ہے؟ بیماری میں صحت دینے والا کون ہے؟ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ ہماری دلوں کی بے چینیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ایسی ذات ہی اگر اپنا ذمہ اسے اٹھا لے، میں اس سے بری ہوں بول دیا، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت بڑی پیاری ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق تمیمة فانما وکل الیہ، اخرجہ النسائی فی کتاب الایمان۔ یہ حدیث نسائی کتاب الایمان میں ایسے ہی موجود ہے کہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عقد عقدة، اگر کوئی آدمی گھانٹی ڈالتا ہے، من عقد عقدة یہ کہ دھاگا لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے اور اس میں گھانٹی ڈالتا ہے۔ ہم دیکھتے ہی کہ لوگوں کے گلوں میں ایک دھاگا لٹکا رہتا ہے، اس کے اندر تعویذ کی تھیلی تو نہیں ہوتی لیکن گھانٹیاں 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 ہوتی ہیں۔ اس سے پوچھا جائے یہ کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کیا ہے، یہ پڑھ کے گھانٹی لگائی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عقد عقدة، اگر کوئی آدمی ایسی گھانٹی لگاتا ہے، ثم نفث فيها، اور اس میں پھونکتا ہے۔ دیکھیے یہی تو لوگ بھی بتاتے ہیں یہ گھانٹی کیا ہے، نہیں یہ پڑھ کے اس کے اندر پھونکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھانٹی لگاتا ہے اسی کو گنڈا کہتے ہیں، تعویذ گنڈا یہی ہے جو گھانٹی لگاتا ہے اور اس میں پھونکتا ہے، فقد سحرا، اصل میں وہ جادوگر ہے، وہ جادو کیا ہے۔ یہ نسائی کتاب الایمان کی حدیث ہے، یہ کوئی منہ کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ فقد سحر، وہ جادو کیا ہے، ومن سحر فقد اشرکا، اور جو جادو کیا اس نے شرک کیا۔ آپ دیکھیں گے وہ حدیث، ان اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی بیماریوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اس کے اندر 7 گناہوں کو گناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک والسحر، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد جادو کرنا۔ یہ شرک کے فوراً بعد جادو کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جادو، یہ تعویذ کے کام شرک کے بغیر نہیں ہوتے، اس لیے شرک کے فوراً بعد سحر کا ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر، اتقوا السبع الموبقات کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سحر فقد اشرکا، جو جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ وکل الیہ، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تعویذ کے ہی اس کو سپرد کر دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری اس سے اٹھا لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی وعید چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت چاہیے کتاب و سنت سے تعویذ سے دور رہنے کے لیے؟ اب آئیے
کہ ایسے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت کیے. عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, مسند احمد کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علیہ رہت فبایع تسعة وامسک واحدا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعت تسعة وترکت هذا فقال ان علیہ تمیمة فادخل يده فقطعها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن تعلق تمیمة فقد اشرک. اخرجہ احمد فی مسندہ. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے 10 لوگ تشریف لائے. آپ نے 9 لوگوں سے مصافحہ کیا, ان پہ بیعت کی, ایک سے وہ امسک واحدن, ایک سے نہیں کی, ہاتھ اپنا ہٹا لیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعت 9 وترکت هذا, آپ 9 لوگوں سے بیعت کیے لیکن یہ ایک کو آپ نے چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ, اے میرے صحابہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں تعویذ ہے؟ ان علیہ تمیمہ, اس کے بدن پر تعویذ ہے. تو اس کے بعد فادخل یدہ, اتنا سننا تھا وہ جماعت یعنی وہ گروہ کا ایک آدمی جس کے اندر تعویذ تھی, ادخل یدہ, اپنا ہاتھ داخل کیا, فقطعها, اور اس کو توڑ دیا, اس کو نکال دیا. فبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کی اور یہ قید کلیہ بیان کرتے ہوئے کہا ومن تعلق تمیمة فقد اشرک, جو تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو مشرک کے ہاتھ پہ یہ مشرک اور اسلام, شرک اور اسلام, مشرک اور مسلمان, یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے بیعت نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزوں سے سخت نفرت تھی. اب آگے آئیے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ لگانے سے, یہ گھر کی ایسے بندش کر دینے سے, یہ ایسی کیل مار دینے سے, یا اپنے سواری کو ایسا دھاگا لیمو مرچ پرو کے لگا دینے سے ہمیں عافیت ملتی ہے. نہیں, عافیت نہیں ملتی. اس کی دلیل میں دیکھیے, عمران بن الحسین رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه الحلقة قال انها من الواهنة قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. اخرجه احمد في مسنده. یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فی یدہ حلقۃ من صفر, اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا ہے, پیتل کا ایک کڑا اس کے ہاتھ میں ہے. اس سے پوچھا ارے ما هذه الحلقہ, یہ کڑا کیوں تم لگائے ہو؟ اس نے کہا انہا من الواہنہ, اصل بات یہ ہے کہ کمزوری میرے اندر آ گئی ہے, میں یہ کمزوری دور کرنے کے لیے کڑا لگایا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها, اس کڑے کو نکالو, فإنها لا تزيدك الا وهنا, یہ کڑا تمہاری کمزوری دور نہیں کرے گا بلکہ تمہاری کمزوری کو اور زیادہ بڑھائے گا. یہ تو معلوم یہ ہوا اس سے اگر کوئی بخار کی وجہ سے تعویذ پہنتا ہے تو اس کا بخار کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے. اگر کوئی نفرتوں کی وجہ سے, بیوی شوہر میں نفرتوں کی وجہ سے ایسے تعویذ باندھتے ہیں تو ان کی نفرتیں کم نہیں ہوتی ہیں بلکہ نفرتیں اور زیادہ بڑھنے لگیں گی. اگر ان کی نفرتیں کم بھی ہو رہی ہیں, اگر ان کا بخار کم بھی ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے میں آخر میں ایک حدیث کے ذریعے سے میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو ان چیزوں سے سوائے نقصان کے ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اس لیے کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں, اور دنیا کے اندر گناہ کتنے زیادہ ہیں,
لیکن تمام گناہوں میں صف اول پہ جو گناہ ہے، پہلے نمبر پر جو گناہ ہے وہ شرک ہے. جس عمل کو شرک قرار دیا گیا اس کے اندر فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیے ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، یا رویفع لعل الحیات ستطول بک بعدی فاخبر الناس انه من عقد لحیته او من تقلد وطرا او استنجا برجیع دابت او عظم فإن محمدا برئ منه اخرجہ ابن ماجہ. یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الطب کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ شاید تمہاری زندگی لمبی ہو، میری موت کے بعد بھی تم زندہ رہیں گے. لوگوں کو اس بات کی خبر پہنچا دینا کہ جو آدمی اپنی داڑھی میں تانت باندھتا ہے، یعنی گھانٹی ڈالتا ہے، تانت کی گھانٹی باندھتا ہے، او تقلد وطرن، یا کہ کوئی اور گھانٹی ڈالتا ہے، قلادہ ڈالتا ہے، ہار ڈالتا ہے، اس قسم کا مالا ڈالتا ہے، تعویذ ڈالتا ہے، اور جانوروں کی پلید اور ان کی ہڈی سے استنجا کرتا ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں سے برات کا اعلان کرتے ہیں. اس بات کی اطلاع آنے والوں کو دے دینا. تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیزوں سے برات کا اعلان کیے ہیں، برات کا اعلان کیے ہیں. تو یہ تعویذ پر جتنی احادیث کو ہم نے سنا، یہ تمام احادیث عام ہیں. کیسے عام ہیں؟ کس اعتبار سے عام ہیں؟ چاہے وہ تعویذ قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہو یا غیر قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہو، تعویذ تعویذ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تعویذ جائز ہے اور غیر قرآن کی آیتوں کی تعویذ جائز نہیں ہے. یہ تخصیص ہم نہیں کر سکتے. اگر ایسی کوئی تخصیص ہوتی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ معلومات ملتے جیسے رقیہ کے تعلق سے ملے ہی کہ قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ذریعے سے رقیہ جائز ہے، اور غیر قرآنی آیتوں سے اور غیر مسنون دعاؤں کے منتروں سے رقیہ حرام ہے. ایسی تخصیص تعویذ کے لیے بھی ضرور ہوتی کہ قرآن کی تعویذ جائز ہے اور غیر قرآن کی تعویذ جائز نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے. من تعلق تمیمتاً، جو تعویذ لٹکایا، ان الرقى والتمائم والتولى، یہ تمام عام ہے کہ کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی تمیمہ، کوئی بھی تیولہ ہو وہ حرام ہے اور شرک ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آئیے ایک بڑی اہم بات ہے اس تعلق سے. کسی کے گلے میں ہم تعویذ دیکھیں، ہم ان سے یہ بولتے ہیں تعویذ نکالو، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. جواب یہ ملتا ہے کہ یہ تعویذ ہم ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں لیے ہیں، علماء سے لیے ہیں، بڑے بڑے علماء سے لیے ہیں. اور یہ اس کے اندر قرآن ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم قرآن کے اندر شفا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم تعویذ لیتے ہیں اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. پھر یہ تعویذ تم نکلواتے کیوں ہیں؟ آئیے ایک ایک کا جائزہ لیں گے. ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ یہ تعویذ علماء نے ان کو دیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو دلیل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ دلیل کسے بنایا؟ قرآن اور سنت کو بنایا، قرآن اور حدیث کو دلیل بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے اسے لے لو، رسول جس چیز سے تم کو منع کرے اسے رک جاؤ. یہاں پہ رسول منع کر رہے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. رسول منع کر رہے ہیں تو رسول کی ممانعت پر تم کو رکنا چاہیے. یہاں پہ علماء کا تمہارا ذکر نہیں ہے کہ علماء جو تم کو دے اس کو لے لو، یہ بات یہاں پہ نہیں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اور وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں
درست کی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اطیعوا اللہ اطاعت کرو رسول کی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں اللہ پہ اطیعوا ہے اطیعوا اللہ رسول پہ اطیعوا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اولی الامر پہ اطیعوا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تمہارا عالم قرآن اور حدیث کے مطابق جو حکم دیتا ہے اسی پہ اطاعت کرنا ہے ورنہ اطاعت نہیں کرنا ہے اس کی جب نبی اور اللہ جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ عالم کوئی دے رہا ہے وہ چیز تو اس کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ حجت نہیں ہو سکتا تو یہ شبہ کا جواب ہو گیا بڑے بڑے علماء ان کا جبہ لمبا ان کی ٹوپی اونچی ان کی داڑھی لمبی یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نبی جس چیز سے منع کر دیے وہ عالم کیسے دے سکتا ہے قرآنی آیات اس کے اندر ہوتی ہیں دوسرا سوال ان کا شبہ اگر تعویذ کھول کے دیکھیں مشکل سے 1-2 لفظ قرآن کے ملیں گے 1% باقی 99% ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہاتھ کے نشان شیر کے نشان اس کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے نمبرات یا اسرافیل یا میکائیل پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور نہیں سمجھ میں آنے والے نمبرات وغیرہ یہ سب شرکیہ کام ہے یہ تو بات ختم ہو گئی قرآنی آیات اس کے اندر نہیں ہیں اگر قرآنی آیات ہیں بھی تو ہم نے شروع میں ہی بتا دیا کہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں قرآن تعویذ بنا کے لٹکانے کے لیے نہیں اتارا گیا قرآن پڑھنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے اور اس پہ عمل کر کے جنت میں جانے کے لیے اتارا گیا ہے کھیل وار کے لیے نہیں اتارا گیا اس کے اندر شفا ہے شفا کیا تم نہیں جانتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مجید شفا ہے یقیناً قرآن مجید شفا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور کن چیزوں کے لیے شفا ہے دل کی بیماریاں کے لیے خاص طور پر یہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے میں شفا ہے اس کے لگانے میں شفا نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ دوا کے اندر بھی شفا ہے لیکن کب شفا ہے ڈاکٹر جیسے استعمال کرنے کے لیے کہا جائے اس طریقے پہ اگر استعمال کیا جائے تو شفا ہے ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ ٹیبلٹ کھانے سے 15 منٹ پہلے اور یہ کھانے کے بعد اگر کوئی بات کی پہلے کھائے پہلے کی بعد میں کھائے تو کیا اس کے اندر شفا ہو سکتا ہے بجائے شفا کے نقصان ہو سکتا ہے اگر ایک حکیم یہ کہے کہ یہ دوا گرم ہے تم اس کو چھانچ میں کھانا ہم جو ہے اس کو شہد اور کلونجی میں کھائیں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا قرآن مجید سے جیسے شفا حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس طریقے سے شفا حاصل کرنا وہ شفا کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید پر غور و فکر کرنا قرآن مجید پہ عمل کرنا اس سے دل کی کدورتیں دور ہوتی ہیں دلوں کا نفاق دور ہوتا ہے دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں دلوں کا بغض دور ہوتا ہے اور دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور بدنی بیماریوں روحانی بیماریوں کے لیے بھی اس سے شفا ہوتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید کو شفا کہا گیا ورنہ جو ہے تعویذ بنا کے لٹکانے کے لیے شفا نہیں کہا گیا قرآن مجید کے اندر شہد کو شفا کہا گیا شہد کی بوتل اگر یہاں لگا لیں تو شفا ملے گا یا پینے میں شفا ملے گا کلونجی کو شفا بتایا گیا کلونجی کھانے میں شفا ہے یا کلونجی کا پیکٹ یہاں پہ لگا لینے پہ شفا ہے شفا کے معنی کو سمجھو مقصد میں ہم کامیاب ہوتے ہیں کس میں مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں دیکھیے جہاں تک کہ مقصد میں کامیاب ہوتے ہی ہیں اور شفا کے تعلق سے میں ایک اور بات بتاؤں کتنے غیر مسلمین ہیں اپنی دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اولاد مانگتے ہیں اولاد ہو جاتی ہے تو کیا وہ جانا جائز ہو گیا کتنے بیمار بتوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے شفا لے کے واپس ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ جانا جائز ہو گیا وہ شفا ہو گیا نہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکیل الیہ اسی کے اللہ سپرد کر دیتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور قیامت کے دن کا قاعدہ بتایا کہ دنیا میں تو یہ شفا مل جاتا ہے لیکن ہم ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اب دیکھیے
آخر میں مقصد حاصل ہوتا ہے. ہم جہاں جس چیز کے لیے یہ تعویذ لیتے ہیں وہ مقصد میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے, مقصد میں جو کامیاب ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک عجیب بات بتائی گئی کہ زینب رضی اللہ عنہا, ان کی آنکھ میں چبھن ہو رہی تھی. پہلے وہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْمًا فَأَبْصَرَنِي فُلَانٌ فَدَمَعَتْ عَيْنِيَ الَّتِي تَلِيهِ فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتُهَا وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ فَقَالَ ذَاكِ الشَّيْطَانُ فَإِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ وَإِذَا عَصَيْتِهِ طعن بإصبعه في عينك ولكن لو أنك فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خير لك وأجدر أن تشفين وتنزحين في عينك الماء وتقولين أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اخرجه ابن ماجہ. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ایسے ہی موجود ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ میں چبھن محسوس ہوتی تھی. چبھن یعنی سوئی کوئی چبھ رہا ایسا محسوس ہوتا تھا. میں ایک یہودی کے پاس جا رہی ہوں, وہ مجھے دم کر کے دیتا ہے. جب مجھے وہ دم کر کے دیتا ہے, جب میں اس کے پاس رقیہ کرانے کے لیے جاتی ہوں اور وہ آدمی مجھے دم کر کے دیتا ہے, رقیہ کرتا ہے یہودی, تو سکنت دمعتها, میری آنکھ کی چبھن کم ہو جاتی ہے. وَإِذَا تَرَكْتُهَا دَمَعَتْ, اور جب میں اس کے پاس جانا بند کر دیتی ہوں پھر مجھے چبھن شروع ہو جاتی ہے. بات دیکھیے, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. میں جب جاتی ہوں رقیہ جب اس سے کراتی ہوں تو چبھن کم, جب میں جانے سے رک جاتی ہوں تو چبھن شروع ہو جاتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ہم جیسے نہیں تھے. ہاں تب تو اس کے اندر بڑا شفا ہے. ایسا نہیں بولا انہوں نے کیا کہا, ارے تم نے کیسا کام کی, یہودی کے پاس گئی تم نے. اس پر انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس کے رقیہ پر چبھن کم ہو جاتی ہے اور چھوڑنے پر چبھن شروع ہو جاتی ہے. اس پر بحث نہیں کی. انہوں نے کیا کہا, ذاک الشیطان, اصل میں یہ شیطان کی کارستانی ہے. ذاک الشیطان, یہ شیطان کی کارستانی ہے. فَإِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ, جب تم اس کے پاس دم کرانے کے لیے جاتی ہو تو یہ شیطان تم کو چھوڑ دیتا ہے. وَإِذَا عَصَيْتِهِ, اور جب تم وہ یہودی کے پاس دم کرانے نہیں جاتی ہو طعن بِإِصْبِعِهِ فِي عَيْنِكَ, تو اپنی انگلی سے تمہاری آنکھ میں وہ چبھوتا ہے, اپنی انگلی تمہاری آنکھ میں چبھوتا ہے, تب تم کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جانے پہ کم ہوتا ہے اور نہیں جانے پہ شروع ہو جاتا ہے. اگر تم ایسے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے, اور تمہاری آنکھ کی بیماری دور ہو جائے گی, تمہاری آنکھ کی چبھن دور ہو جائے گی. وہ چبھن اور وہ بیماری کیا ہے, وہ چبھن کیسے دور ہوگی, تم یہ پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے پروردگار, میری تکلیف کو دور کر دے, یقیناً شفا تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرے شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے, اور بیماریوں کے دور کرنے والا صرف تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ دعا تم پڑھو, تمہارے آنکھ کی چبھن دور ہو جائے گی. معلوم ہوا مقصد میں کیسے فائدہ ہوتا ہے. شیطان ہمارے اوپر سوار ہے. جب ہم شرکیہ عمل کریں گے اپنی شرارت چھوڑ دے گا ہمارے اوپر, جب شرکیہ عمل سے دور رہیں گے تو اپنی شرارت ڈال دے گا. دعاؤں کے ذریعے سے وہ شیطانی حربے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں, دور ہو سکتے ہیں. اب آئیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ تعویذ دینے والوں کی ایک حقیقت ہے. میں مختصر وقت میں تمام باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیے آج کے ترقی یافتہ دور میں علمی طبی کتنی ترقی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں, اور وہ تو ان میں کے اکثر جن و شیاطین کے پرستار ہوتے ہیں. اور جن و شیاطین کے پرستار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, ہمارے پاس ماضی کا علم ہے, حاضر کا علم ہے, مستقبل کا علم ہے. اللہ اکبر,
ان کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کے ایمان پہ حملے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ لوگ کیسے جاننے لگ گئے؟ اتنا ہی نہیں کہ یہ لوگ، یہ تعویذ دینے والے کوئی نیک انسان نہیں ہیں، کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہیں، کوئی اللہ والے نہیں ہیں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا حکم دیتے ہیں۔ راقی کسے کہتے ہیں؟ علاج کرنے والا، معالج، رقیہ کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنے والے کو کہتے ہیں۔ صرف علاج کر دینا اس کا کام نہیں، علاج کر دینا اس کا کام نہیں، ان کے عقائد کو درست کرنا۔ لیکن یہ لوگ ان کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا علاج ہونے کے بعد فلاں بابا کے نام پہ مرغ ذبح کرنا، فلاں جگہ چادر چڑھانا، فلاں جگہ فاتحہ دلانا، فلاں مزار پہ بکرا ذبح کرنا، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے خلیل کی زبانی اعلان کراتا ہے، اپنے پیغمبر ابراہیم کی زبانی اعلان کراتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آئے آپ اعلان کر دیجئے، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا اور میرا جینا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ غیر اللہ کے لیے قربانی کیسے ہو گئی؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ یہ فلاں بابا کے نام کی قربانی کیسے ہو گئی؟ عقیدوں کو بگاڑ کے بھیجتے ہیں، اور وہاں ہم شفا لے کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ جہنم رسید ہو کے آ رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من سرق منار الارض، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا۔ کئی لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ تو لعنتی بننے کے لیے جاتے ہیں ہم تعویذ لینے کی جگہوں پر؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تعویذ لے دینے والے شریعت سے بالکل عاری ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نمازوں کے تاریک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند نہیں، نماز پڑھنے والے نہیں، گناہوں کا ارتکاب ان سے ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ رونق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی شرکیہ کاروبار میں بیٹھا ہوا ہو تعویذ گنڈے بنانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کو دین کا کیا تعلق؟ پھر بھی عقل کے کورے ہم، عقل کے اندھے ہم، دلوں کے اندھے ہیں ہم، ایسے لعنتی لوگوں سے برکت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تعجب ہے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو تقوی والے ہوتے ہیں۔ یہ تقوی کہاں سے ہوا؟ یہ جس چیز کو شرک کہا گیا، جس چیز کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے بیعت سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، جس چیز کو جادو کہا گیا، جادوگر کی سزا قتل ہے اس کی، ایسی وعید اسلام کے اندر ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے اکثر لوگ یہ تعویذ گنڈے یا علاج کرنے کی جگہوں پر اکثر ایسے ہوتا ہے، آبرو سے بھی کھیلتے ہیں۔ کسی عورت پہ جن کا شبہ ہو یا کوئی بیماری ہو لیکن پھر بھی جن کا شبہ ہو، یہ بہت بڑا جن ہے، اس کے علاج کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیے کہ تنہائی کسی عورت سے اختیار کرنا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں کسی پہ بغیر دیکھے بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہم نہیں بول سکتے، یہ بہتان ہے، یہ عظیم جرم ہے۔ یہ وہاں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا یخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، اخرجہ البخاری فی کتاب الجہاد۔ یہ حدیث بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد ہرگز اکیلی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔
یہ بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر لا کر کتاب الجہاد کے اندر جو لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں بھی جایا کرتی تھیں، لیکن جہاد جیسے عظیم عمل کے لیے بھی کوئی عورت جو ہے تنہا یا کسی غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی. تو یہ ایسے بے دین لوگوں کے ساتھ تنہائی کیسے اختیار ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا ثَالِثُهُمَ الشَّيْطَانُ، مگر یہ کہ ان میں کا تیسرا شیطان. جب وہ دونوں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب شیطان تم کو قرآن کی تلاوت تو نہیں کرائے گا بٹھا کر، نمازوں کا پابند تو نہیں بنائے گا بٹھا کر چلو تم دونوں نماز پڑھو. وہ شیطان کیا کراتا ہے اللہ کی نافرمانیاں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی تجارت کی خاطر شعبدہ بازی سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہم جن کو ذبح کر رہے ہیں، یہ جن بہت بڑا ہے، اس کو ذبح کیے بغیر یہ نہیں نکلتا. کندھوں پہ لیمبو رکھتے ہیں اور کاٹتے ہیں. کیسے کاٹتے ہیں کہ چھری پہ پہلے ہی کوئی کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں. وہ جیسے ہی لیمبو کی کھٹاس پہ پہنچتا ہے سرخ وہ رنگ بن جاتا ہے، ریڈ کلر میں وہ بدل جاتا ہے اور وہ خطرے گرتے ہیں. یہ عقل کے کورے سمجھتے ہیں وہ جن ذبح ہو گیا، اب ہمیں نجات مل گئی. یہ سب شعبدہ بازی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے اسلام کے طریقے پر نہیں ہے. یہ تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے علماء اور مشائخ لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ دونوں باتیں اس کے اندر ہیں نہیں ہیں. غلط طریقے سے ان کے مال کھانا اور انہیں دھوکہ دینا. اب آئیے، صرف تعویذ کا مطلب یہ نہیں کہ گلے میں لٹکانے والی چیز تعویذ ہے. تعویذ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ بازو میں باندھ لیا جائے، بلکہ گھروں میں جو بندش کے نام پر جو تختیاں لگاتے ہیں اس کے اندر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی ہیں، مشکل سے ایک دو لفظ عربی کے نظر آتے ہیں، باقی پورے نمبرات سے بھرے ہوئے ہیں. یہ بندشیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کے نام پر بعض تختیاں لگاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو یہ کہیں کہ اس کے اندر قرآن پڑھ کے دم کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اکثر عورتوں کو ایسی تعویذیں دی جاتی ہیں جو یہ نصیحت کے ساتھ دی جاتی ہے کہ اس کو کمر میں باندھو. کیا یہ کوئی عقل لینے والی بات ہے؟ کسی کی عقل اس بات کو لے سکتی ہے؟ ایک تو دعویٰ قرآن مجید اس کے اندر پڑھ کر دم کیا گیا ہے اور دوسرا اس کو کمر میں باندھے، نعوذ باللہ. کیا قرآن مجید کمروں میں باندھنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ یہ لوگ کھیلواڑ کرتے ہیں، یہ لوگ مکار ہیں، دھوکے باز ہیں. ان کی ان دھوکے بازیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ تعویذ کی قسموں میں سے قسم تیولا ہے. تیولا کا معنی کیا؟ پیار کی تعویذ، محبت کی تعویذ. جیسے بیوی شوہر میں، یعنی شوہر بیوی کے ساتھ ان بن کر رہا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چھپ چھپائے ایسے نام نہاد علماء و مشائخ کے پاس جاتے ہیں، نام نہاد ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، جا کر بولتے ہمارے شوہر ہمیشہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، ہم سے کوئی پیار و محبت ہمدردی ان سے نہیں ہے، ہمارے حقوق میں وہ ذرا پیچھے رہتے ہیں. کیا کریں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ تیولا ایسی تعویذ بنا کے دیتے ہیں کہ تمہاری مراد اس سے پوری ہوگی، یہ تعویذ تم تکیہ کھول کے اندر داخل کر دو، اپنی جو سونے کی نہالی ہوتی ہے اس کو کھول کے اس کے اندر کیسے بھی یہ داخل کر دو، تمہاری مراد پوری ہو گئی. جرم ہے یہ، بہت بڑا شرک ہے. کیا ایک مسلمان عورت کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ایک جنتی عورت کیا یہ ہو سکتی ہے جو ایسا شرکیہ کام کر رہی ہے؟ اور
بعض لوگ تو یہ تیولہ کے تعلق سے جو شروع میں ہم نے حدیث بیان کی، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جتنے غیر شرعی رقیے ہیں، جتنی تعویذیں ہیں اور جتنے پیار کے دھاگے ہیں، پیار کی تعویذیں ہیں، محبت کی تعویذیں ہیں، تمام کے تمام شرک ہیں۔ یہ شرک سے تم اپنے شوہر کو فرما بردار بناؤ گے؟ یہ شرکیہ تعویذ سے فرما بردار بناؤ گے؟ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے ٹھنڈک ملنا ہے، یا کسی شوہر کو اپنی بیوی سے ٹھنڈک ملنا ہے، یا ماں باپ کو اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا ہے، تو پیارے رسول اللہ تو اللہ رب العالمین جو دعا سکھلایا ہے وہ دعا کو پڑھو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے جوڑوں کو، اگر یہ دعا کوئی عورت پڑھ رہی ہے تو اے ہمارے پروردگار میرے شوہر کو، اگر یہ کوئی مرد پڑھ رہا ہے اے ہمارے پروردگار میری بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا، قدوہ اور امام بنا۔ اتنی پیاری دعا کو چھوڑ کے شرکیہ کام کی طرف جانا، یہ کیا عقل مندی ہے؟ بے وقوفی کی حد ہو گئی۔ بعض لوگ حادثات سے بچنے کے لیے سواریوں پر یہ چیز کو باندھتے ہیں، کالی ڈوری لے کے سامنے کے بمپر پہ لپیٹ دیتے ہیں، اور مرچی لیمو پتہ نہیں کیا کیا ایک دھاگے میں پرو کے لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے اور ایک صحابی کو اعلان کرا کے بھیجا، لا تبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من متر او قلادۃ الا قطعت، اخرجہ البخاری، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بھیجا، یہاں پر اونٹ کی بدن پر یا اونٹ کی پیٹھ پر جتنے منتر کے دھاگے لٹکائے گئے ہیں یا جتنے گھانٹی والے دھاگے، منکے والے گھانٹے لٹکائے گئے ہیں، سب کو کاٹ کے آ جاؤ۔ تو عرب کا ایک رواج تھا، جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس طریقے کا دھاگا باندھتے تھے، تو آپ نے کہا اس کو کاٹ کے آؤ۔ جب جانوروں پر جو چیز پسند نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے اوپر کیسے لاگو ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال تعویذ اور اس کی حقیقت پر یہ چند بکھرے معلومات تھیں، میں نے اس کو ایک ترتیب دے کر ایک ڈھنگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، اگر کوئی اس کام میں ملوث ہیں، یہاں سے جانے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے سب سے پہلے ان تعویذوں کو نکال کے پھینکو، اپنے گھروں کو بندشوں سے پاک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیے تھے۔ ان بندشوں سے ہمارے گھر ناپاک ہیں، اصل میں ہمارے گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول نہیں ہے۔ اگر ہماری بہنوں میں سے کوئی یہ کام کیے ہیں تو فوراً اس کو نکال کے پھینکو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کرو۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر اپنی ماں کی بات نہ مانے، اپنی بہن کی بات نہ مانے، یا گھر کی بعض بڑی عورتیں ایسی ہوتی ہیں اپنا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں میں نہ پھنسے۔ یعنی دونوں طرف سے یک طرفہ مسائل یہاں پہ نہیں ہیں، ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے۔ اگر ایسے کوئی منتر کی تعویذیں گھروں کے اندر، کہیں کپڑوں کے اندر، الماریوں کے اندر، تکیے کے اندر، اپنے بستروں کے اندر، اپنے پلنگ کے اندر، اپنی چارپائی کے اندر، یا اپنے کچن روم کے اندر کہیں بھی اس قسم کی تعویذیں وغیرہ چھپا کے رکھیں تو پہلے اس کو نکال کے پھینکیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شرکیہ عمل ہے، اللہ ہمیں اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرکیہ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔